السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں نیک کام کی ہدایت دی ہے۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی نہ دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ساری تعریف، کل شکر اور کل حمد اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ عید کا دن دکھایا۔ آج الحمدللہ چاند رات ہے اور کل عید کا دن ہے۔ سب کل شکر کل حمد اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہم سب نے 30 دن محنت کی ہے، تو اس محنت کا اثر رمضان کے بعد بھی دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نے رمضان میں اہتمام کیا کہ ہم نے حلال چیزیں بھی کھانا پینا چھوڑ دیں، حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے سسٹرز، باقی کے 11 مہینے میں کم سے کم حرام سے تو بچیں۔ جتنی بھی لایانی باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں ان سب باتوں سے تو بچیں، جیسے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ آج کی رات اللہ سے رو رو کر اپنے لیے ہدایت مانگیں۔ آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، کچھ ضعیف حدیثوں میں آتا ہے۔ ضعیف حدیث اتنی ساری ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ساری ملا کر حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ ویسے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، جیسے ہم روز مرہ میں تہجد کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی آج کی رات میں آپ سب تہجد کا اہتمام کریں اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو، اگر آپ سب کر سکتی ہیں تو۔ اصل میں عید کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ اکرام کے ٹائم میں جب عید کا موقع آتا تھا، صحابہ کے جو رمضان تھے بڑے متحرک گزرا کرتے تھے۔ جنگوں میں، لڑائیوں میں، غزوہ بدر ہوئی ہے تو رمضان کے موقع میں ہوئی ہے، احد ہوئی ہے تو وہ بھی رمضان کے موقع میں ہوئی ہے، تو بڑے متحرک رمضان گزرا کرتے تھے صحابہ اکرام کے نا۔ تو جب وہ جنگوں سے فتح پا جاتے تھے، یعنی جنگ میں سے واپس آتے تھے، تو اللہ انہیں عید کا دن دیتے تھے کہ عید منائیں، خوشیاں منائیں۔ عید تو ان کی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عید ان کی ہے جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبو کا استعمال کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہے۔ عید تو ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی اس ماہ رمضان میں۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اسے اپنا توشہ بنایا۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ سواریاں، گاڑیاں، ان پر سواری کی، بلکہ عید تو ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ محترم عزیزات، محترمہ میری ساری بہنوں،
اصل مقصد رمضان کا یہی ہے کہ ہم لوگ تقوی والے بن جائیں، اگلا رمضان بھی ہمارے لیے اس سے بہتر ہو اور بہت ساری چینجنگز ہمارے اندر لے کر آئے۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ سب اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گی اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی کوشش کریں گی، قرآن کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گی۔ جیسے ہم رمضان میں اللہ سے ڈرتے تھے، رمضان سے باہر بھی اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو